وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے. جو لوگ روحانی تجربہ رکھتے ہیں وہ اس جنگ کو دیکھ سکتے ہیں. ایک تو وہ جنگ ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جو انسانوں سے لڑتے ہیں، اور ایک اور جنگ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہو رہی ہے، ان قوتوں کے ساتھ جنگ جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہے. ایک زبردست وارفیئر چل رہی ہے شروع سے، جب سے ابلیس جو ہے وہ زمین پر پھینک دیا گیا ہے. دانیل جب دعا کر رہا تھا تو خدا کا مقرب فرشتہ اس کے پاس دیر سے آتا ہے، اور وہ آ کر دیر سے آنے کی وجہ بیان کرتا ہے، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کسی قوت نے اس کو آسمان پر یعنی دوسرے آسمان پر روک لیا تھا، اور وہاں پر فائٹ ہو رہی تھی. آج ہمارا ایسا ہی ٹاپک ہے کہ جب ہم خدا ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے تو ہم اس روحانی جنگ کو فزیکلی دیکھ سکتے ہیں. Thank you, Jesus. آئے میرے ساتھ مل کر بائبل مقدس کو کھولیں. پیدائش کی کتاب چیپٹر نمبر 21. پیدائش کی کتاب باب نمبر 21 اور اس کی 15 آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. تھوڑا سا کم. ہلیلویا. سارے نے کر لے. ہلیلویا. پیدائش اس کا 21 باب اور 15 آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے پڑھنے چاہ رہا ہوں. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں. سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا کر رونے لگی. اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے. اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا. پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا. آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر خداوند نے اس کی آنکھیں کھولیں. سب کہیں، پھر خداوند نے اس کی آنکھیں کھولیں. یہ ہماری مرکزی آیت ہے کہ خداوند نے ہاجرہ کی آنکھیں جو ہے وہ کھول دی ہیں. اب جتنے بائبل پڑھتے ہیں وہ سب اس سٹوری سے واقف ہے کہ بہت سارے سال جب خداوند نے ابراہیم اور سارہ کو اولاد جیسی برکت نہیں دی تو سارہ نے ابراہیم کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنی نکرانی یعنی ہاجرہ سے اولاد پیدا کریں تاکہ ان کے گھر میں اولاد
जैसी बरकत हो। ये मशवरा भी सारा का ही था। और उसके बाद जब खुदा ने ब्लेस कर दिया सारा को, हाजरा को, और खुदा ने उसको बेटा दिया जिसका नाम क्या था जी? इस्माइल। और उसके बाद खुदा ने सारा को भी ब्लेस कर दिया, और खुदा ने वादे के मुताबिक अज़हाक उनको अता किया। और जब सारा के यहां भी बेटा है, हाजरा के यहां भी बेटा है, तो फिर मसला पैदा हो गया। अब सारा नहीं चाहती थी कि उसके बेटे की कोई जगह ले, या उसके अलावा कोई यहां पर हुक्मरानी करे। और फिर सारा ने कायल किया इब्राहिम को। शोहर बेचारा मान नहीं लेंदा है आखिरकार, हालांकि वो उसके सुल्ब से पैदा हुआ था। और इब्राहिम उसको तैयार करके सुबह सुबह ही हर चीज देकर, पानी की मशक देता है, बाकी खाने पीने की सारी चीजें देकर उसको निकाल देता है। आज के बाद तू यहां से जा, तू आजाद है। और हाजरा वहां से चली जाती है। जब वो जंगल में है, और जब खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी मशक का पानी खत्म हो गया, 15 आयत में लिखा है, और जब मशक का पानी खत्म हो गया तो उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे, शेड के नीचे, साये के नीचे डाल दिया। और वो खुद दूर, एक तीर के टप्पे का मतलब है कि जहां तक एक तीर किसी को हिट कर सकता है, जहां तक एक तीर की पहुंच है, वो इतनी दूर बच्चे से चली गई है। और जाने की वजह क्या थी? वो जानती थी, उसने बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लिया था कि अब ये बच्चा प्यास की वजह से मर जाएगा, क्योंकि इर्द गिर्द पानी नहीं है। और वो नहीं चाहती थी, खुदा के कलाम में लिखा है कि अपने बच्चे को मरता हुआ देखे। लिखा है वो चला चला कर रोने लगी। वो रो रही है, वो इंतजार कर रही है कि वो मुश्किल तरीन घड़ी, कोई भी शख्स अपने बच्चे को इस हालत में नहीं देखना चाहता। और ये बड़ा फितरी और नेचुरल है। जब उसको पानी कहीं खत्म, पता नहीं कितनी देर पहले उसकी मशक से पानी खत्म हो गया है, और वो ट्रैवल कर रही है, वो ढूंढ रही है पानी। जब उसको पानी नहीं मिला और उसने बिल्कुल तहैया कर लिया कि अब शायद मेरा बेटा जिंदा नहीं रहेगा, और उसने उसने इस्माइल को, अपने बेटे को, एक झाड़ी के नीचे रख दिया है, और वो खुद रो रही है। 17 आयत में लिखा, और खुदा ने उस लड़के की आवाज, और खुदा ने उस लड़के की आवाज सुनी, और खुदा के फरिश्ता ने आसमान से हाजरा को पुकारा और उससे कहा, ए हाजरा, तुझको क्या हुआ? मत डर, क्योंकि खुदा ने उस जगह से जहां लड़का पड़ा है उसकी आवाज, हाजरा की आवाज नहीं, किसकी आवाज सुनिए जी? उस लड़के की आवाज खुदा ने, उस बच्चे का रोना चलाना है, वो खुदा ने सुन लिया है। और उसके बाद लिखा है कि खुदा ने उसकी आंखें खोली। फिर खुदा ने उसकी आंखें खोली, और जब उसने खुदा आवाज सुने, अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दे ताकि खुदा को जब वो पुकारें तो खुदा उनकी आहो पुकार को, उनकी चीखों को, खुदा उनके चलाने को सुने और उसका जवाब दे। चला इस्माइल रहा है और खुदा जवाब हाजरा को दे रहा है। आमीन, आमीन। ये हमेशा याद रखें, जब हम रूहानी जंग में होते हैं और जब आप दुआ करते हैं तो ये दुआ जरूर किया करें कि खुदावन मेरी रूहानी आंखें खोल दे, ताकि मैं तेरी शरीयत के अजायब देख सकूं, ताकि मैं उस अनदेखी दुनिया का एक्सपीरियंस और तजर्बा कर सकूं। गिनती की किताब में जब
بلام نبی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. بلک بادشاہ جو ہے وہ بلام نبی کو خدا کے لوگوں کے خلاف استعمال کرنا چاہ رہا ہے. اور یہ ایک سچا نبی تھا، لیکن بعد میں وہ کریپٹ ہو گیا، بعد میں اس کے معاملات خراب ہو گئے. اور وہ جس کو برکت دیتا تھا اس کو برکت ملتی تھی، جس پر لعنت کر دیتا تھا اس پر لعنت آ جاتی تھی. اور وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ خدا کے لوگوں کے خلاف بولے، لیکن سم پوائنٹ اس کے دل میں لالچ تھا. اور جب آخر کار بلام نبی جو ہے وہ قائل ہو جاتا ہے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑتا ہے جہاں پر اس کو نہیں جانا تھا، حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس کو بتایا تھا کہ تو نے ان کے ساتھ نہیں جانا. تو گنتی کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں 22 باب میں لکھا ہے، جدوں بلام نبی تیار ہو کے گیا اور اپنی گدی تے بیٹھ گیا اور ایک خاص مقام پر آ کر گدی رک جاتی ہے، آگے نہیں جا رہی، کیونکہ گدی کو سامنے ایک فرشتہ نظر آ رہا تھا. خدا نے گدی کی آنکھیں کھول دی. آمین. کیسا عجیب خدا ہے. اور گدی جو وہ کھیت کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ فرشتے کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار ہے. بلام نبی جو ہے وہ گدی کو مارتا ہے اور پھر گدی پہ سوار ہوتا ہے. اور پھر لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ پھر گدی کو فرشتہ نظر آتا ہے اور گدی ایک دیوار کے ساتھ چپک جاتی ہے. پھر وہ اس کو مارتا ہے اور پھر وہ اس کو لے کر چلتا ہے اور پھر آگے پھر ایک ایسا رستہ ہے جہاں پہ نہ دائیں مڑ سکتے ہیں نہ بائیں مڑ سکتے ہیں. پھر خدا کا فرشتہ اس کو نظر آتا ہے اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے. نہ صرف خدا نے اس کی آنکھیں کھولی ہیں بلکہ خدا اس گدی کو بولنے کی قوت دے دیتا ہے. Is that amazing? خدا اس گدی کو بولنے کی طاقت دے دیتا ہے. وہ انسانوں کی طرح بات کرتی ہے اور وہ بلام نبی سے کہتے ہیں مینوں ایویں ہی ماری جا رہے ہیں، 3 بار تینوں مینوں مارا ہے، تینوں اگر نظر نہیں آ رہے ہیں. اور گدی کے ساتھ بلام نبی کے ڈائلاگ ہو رہے ہیں اور گدی پتہ کی کہہ رہی، کدی اینج ہویا ہے کہ میں تیری حکم نہ مننے ہوئے، میں ہمیشہ تیرا حکم مننی. پر آج معاملہ فرق ہے. آج کچھ چیزیں جو ہے وہ فرق ہیں. اور پھر خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے بلام نبی کی آنکھیں کھولی اور اس نے اس فرشتہ کو دیکھا. فرشتہ انہوں پتہ کی کہہ رہے ہیں، اگر ایک گدی اگے پیچھے نہ ہوندی تو ہی آج بچ گئے. شکر کر. آگے جو کچھ ہوا آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر جاتا ہے، پھر کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پر. تو جب خدا ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے، ہماری روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے اور ہم اس اندیکھی دنیا کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو پھر خدا ہماری ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے. بلام نبی بالکل اینڈ پر چلا گیا ہے اور اکثر خدا ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، خدا ہمیں تحریک دیتا رہتا ہے کہ یہ غلط ڈائریکشن ہے، یہ غلط ڈائریکشن ہے، یہ غلط ڈائریکشن ہے. اور کبھی کبھی ہم گناہ میں اتنے زیادہ مشرور ہو جاتے ہیں کہ ہم نیچے گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں، گرتے جاتے ہیں. اور آخر میں خدا ہماری آنکھیں کھول دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آگے کنواں ہے، آگے گڑھا ہے، آگے جو ہے وہ زندگی ختم ہو رہی ہے، اب تو نے مڑنا ہے. اور یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے کہ خدا کسی کی روحانی آنکھیں کھول دے. اکثر لوگ اپنی بند آنکھوں سے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ روحانی جنگ ہے اور ہم سب نے اپنے اپنے حصے کی جنگ جو ہے وہ لڑنی ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ روح کے سارے ہتھیار، سب روحانی ہتھیاروں کو باندھ لیں اور ابلیس کا مقابلہ کریں. اور اکثر ہم مقابلہ نہیں کرتے. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، میرا اتنا سا کام تھا، میں نے تھوڑا سا کام کر لیا، تھوڑی سی اور کوشش کریں، تھوڑا سا اور گہرے میں جائے، تھوڑا سا اور خدا کے ساتھ رفاقت اور فالوشپ کرے
تو آپ اس روحانی جنگ کو ایکسپیرینس کریں گے. اکثر لوگوں کے سامنے سنا ہوگا آج صبح مجھ سے خدا نے کلام کیا, آج شام کو خدا نے مجھ سے کلام کیا, آج جب میں بائبل پڑھ رہا تھا تو خدا نے میرے اوپر یہ مکاشفہ کھولا, آج جب میں دعا میں ٹھہرا ہوا تھا تو خدا نے میرے ساتھ یہ بات کی. یہ گل پتہ ہے کون کہتے ہیں؟ جو ہر وقت خدا میں مسرور رہتے ہیں, جو ہر وقت اس روحانی جنگ میں رہتے ہیں, وہ یہ بات کریں گے. اور خدا پھر ان کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی کلام کرتا ہے, خدا پھر ان کو نبوت بھی دیتا ہے, کیونکہ خدا ان کی روحانی آنکھیں کھول دیتا ہے, اور اکثر وہ بڑی کھلی آنکھوں سے لوگوں کے معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ بھی اس ایکسپیرینس کو حاصل کر سکتے ہیں جب آپ کی خدا روحانی آنکھیں کھول دے گا. اور جن کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں ان کے لیے دنیا اور یہ دنیا کی چیزیں بالکل بے معنی ہو جاتی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں یہ فانی ہیں, یہ ختم ہونے والی ہیں, یہ کچھ نہیں ہے, یہ چند روزہ ہے. دنیا اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ چند روزہ ہیں, اور پھر وہ ابدی اور غیر فانی دنیا کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ دوڑتے ہیں. دوسرا سلاطین جب ہم پڑھتے ہیں تو الیشا نبی کی ایک بڑی زبردست سٹوری ہمیں ملتی ہے. شہر کا محاصرہ ہو گیا ہے, ارام کا بادشاہ ہے اور اس نے شہر کو قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, اور اسرائیل کا بادشاہ جو ہے وہ خوف زدہ ہے ارام کے بادشاہ سے. ارامی لشکر, ارامی فوج ہے, وہ شہر پر قبضہ کرنا چاہتی ہے, اور جیسے ہی وہ قبضہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, غور سے سنیے میری بات, تو اسرائیل دے بادشاہ نو پہلا ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے. اور دسن والا کون ہے؟ الیشا نبی. اور ارام دا بادشاہ اتنا خوف زدہ ہوتا ہے کہ ساڈے وچوں کون ساڈا مخالف ہے, کون ایسا شخص ہے جو غدار ہے, ان کو پہلے کیسے خبر مل جاتی ہے. اور ارام کے بادشاہ دے کچھ لوگ بادشاہ نو دس دے نے اسی سارے ٹھیک ہاں, پر انہاں دے کول الیشا ہے. جو کچھ تو اپنی خلوت دے وچ گفتگو کرنا ہے الیشا نو پتہ لگ جاندا ہے, او بادشاہ نو دس دیندا ہے. ارام دے بادشاہ نے کیا انہاں دے بعد تے قبضہ کران گے, پہلا الیشا نو تو جا کے پھڑو, اینو لے کے آؤ ذرا, ہمارا دشمن یہ ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا سلاطین 6 باب میں کہ جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئے اور الیشا کے صبح جب اٹھے تو الیشا کے ایک نوکر نے الیشا کو کر دکھایا کہ ارام کے بادشاہ کے لشکر اور رتھ جو ہیں آگے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں. ایک زبردست جواب جو ہے وہ الیشا نے وہاں پڑھ دیا. خدا کے کلام میں لکھا ہے دوسرا سلاطین 6 باب اس کی 16 آیت میں لکھا ہے, اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں. الیشا اپنے نوکر نو جواب دے رہا ہے کہ ارام دے بادشاہ دے کول جڑی فوج ہے, جڑے رتھ نے, وہ جسمانی ہیں, فانی ہیں, دنیا کے ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ ہیں پہلے تھے وہ اس تو بہت زیادہ ہیں, لیکن جو ہمارے ساتھ فوج ہے وہ روحانی ہے. آمین. آگے لکھا ہے اور الیشا نے دعا کی اور کہا اے خداون اس کی آنکھیں کھول دے تاکہ وہ دیکھ سکے. تب خداون نے اس نوجوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ الیشا کے گردا گرد کا پہاڑ آدشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہوا ہے. آمین آمین. یہ کہاں سے آئے ہیں رتھ؟ پہلے تو ذرا یہ سوچیں, یہ بڑی تسلی کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, بڑی
زبردست بات ہے. آتشی رتھ اور آتشی گھوڑے. ایلیا کس پہ بیٹھ کر گیا تھا جی؟ بگھی پہ بیٹھ کر گیا تھا نا, گھوڑوں پہ بیٹھ کر گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آسمان تے گھوڑے ہیں. ہاللیلویا. تو دو باتیں الیشا نے اپنے نوکر سے کہیں, اپنے خادم سے کہیں, اپنے شاگرد سے کہیں. پہلی گل تو یہ کہ تو ڈرنا نہیں, ڈر مت. اور نہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے کہ جڑے ساڈے نال نے, پہلی گل تو یہ کہ وہ انہاں نالوں بہت زیادہ نے. آمین آمین. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے. آسمانی رتھ ہیں, آتشین رتھ ہیں اور گھوڑے ہیں, اور تھوڑے سے نہیں ہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ الیشا کے گردا گرد جو پہاڑ تھا, اس نوجوان کو چاروں طرف آتشین رتھ نظر آ رہے تھے. جب آپ خدا کے ساتھ منسلک رہیں گے, جب آپ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے, جب آپ خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھیں گے, جب آپ بائبل پڑھتے رہیں گے, جب آپ دعا میں جھکے رہیں گے, جب آپ روزے کی دعا کریں گے, جب آپ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں گے, تو آتشین رتھ, آسمان کی فوجیں آپ کی محافظ ہوں گی. پریز دی لارڈ. آمین آمین آمین. خدا خود آپ کا محافظ ہوگا. آمین. ابھی کیا گیت گا رہے تھے؟ یسو میرا جنگ, تو میرا زور بن جا. یہ بالکل یہیں سے انسپریشن ہے اس گیت کی. میں طوفاناں تے بدی تے طوفاناں تو نہیں ڈردا, کیونکہ یسو میرے آگے آگے. ہمیں نظر نہیں آ رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یقین رکھیں. اس نوجوان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن الیشا ان رتھوں کو دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ڈرنا نہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ. کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ پہلے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن دوسری جو چیز ہے کہ وہ آسمانی ہیں, آتشین. آگے جا کے ایک اور بڑی زبردست بات ہمیں نظر آتی ہے. الیشا نے خدا سے کہا, خدا نے ان کی آنکھیں بند کر دیں. ان کی آنکھیں بند, دشمنوں کی آنکھیں بند. اور الیشا ان کو کہہ رہا ہے چلو جڑے بندے نو تسی لینا ہے, جو میں تانوں دے کول لے کے جانا ہے. اور الیشا ان کو سامریہ شہر کے اندر لے گیا اور بادشاہ کے حوالے کر دیا. اے تیرے دشمن, کی کرنا ہے انہاں دے نال. لیکن مارا نہیں ان کو, چھوڑ دیا, کھانا وانا کھلایا اور کہا کہ جاؤ. جب آپ روحانی جنگ میں ہوتے ہیں, جب آپ روحانی جنگ کرتے ہیں, جب آپ سارے ہتھیار باندھ لیتے ہیں, جب آپ ہر طرح سے اس جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں, صبح شام خداوند کا آپ کو دھیان رہتا ہے, خدا آپ کا مرکز پوائنٹ ہوتا ہے, ہولی اسپرٹ آپ کا مددگار ہوتا ہے, پاک روح کی انائنٹنگ آپ کے ساتھ ہوتی ہے, تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابلیس آپ پر اٹیک نہیں کر سکتا. کیونکہ ابلیس دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اور آپ کی فیملی کے چاروں طرف جو ہے وہ آتشین رتھ ہیں, وہ آپ پہ حملہ نہیں کر سکتا. اور بہت دفعہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی قوتیں ہوتی ہیں جو ہم پر اٹیک کرتی رہتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں, لیکن جیسے ہی ہم چوک جاتے ہیں وہ اٹیک کرتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہم ان روحانی ہتھیاروں کو پکڑ کر رکھیں, ان روحانی ہتھیاروں کے ساتھ لیس رہیں, تاکہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں, تاکہ ہم اس فوج کی مدد کو جو آسمانی ہے, جو آتشین ہے, اس کو حاصل, اس کی فیور لے سکیں. لیکن یہ کیسے فیور ملے گی؟ صرف اتوار کو دعا کر کے, اتوار کو صرف آئے چرچ میں تھوڑی دیر کے لیے دعا کی, and that's it. جب آپ ہر وقت خداوند میں مگن رہیں گے, خداوند کے ساتھ چلیں گے. جب ہم پولس رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں, جگہ جگہ معجزے ہو رہے ہیں, جگہ جگہ عجیب مکاشفے اس کے اوپر کھل رہے ہیں. وہ کیوں کھل رہے تھے؟ وہ ہر وقت کلام اور خدا کی باتیں, جہاں کہیں گے آپ وہ خدمت اور کلام اور خدا کی باتیں.
گواہیاں ہیں بہت ساری. اس کی زندگی جب آپ پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب, ابھی OTS کے نوجوان پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ, تو آپ دیکھیں گے پولس رسول کی زندگی کو آپ جب تجربہ کریں گے کہ کس طرح اس کی زندگی تھی. جہاں جہاں جا رہا ہے خدا اس کے ساتھ ہے. جنم کے لنگڑے ٹھیک ہو رہے ہیں, ہر طرح سے پاکروج ہے, وہ اس کی معاملت کر, ہر طرح سے پاکروج ہے, اس کے اوپر کلام کے مکاشفے کھول رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ان روحانی فوجوں کے حصار میں رہیں, اس پروٹیکشن میں رہیں, تو پھر ہمیں ہاجرہ کی طرح چلانا ہے اور دعا کرنا ہے. زبور میں لکھا, میں نے خداوند سے دعا کی اور اس نے اپنا کان میری طرف کب لگایا؟ جب میں نے خداوند کو یاد نہیں کیا تو پھر اس نے دعا میری سنی؟ نو, جب میں نے خداوند سے دعا, جدوں میریاں اکھاں خداوند والے لگیاں, جدوں میرا دھیان خداوند والے سادنا میں واجاں مار, جدوں میں خدا نو پکاریا واجاں ماریاں, جدوں میں خداوند تے توکل بھروسہ کیتا, ایمان رکھا اور ایمان کے ساتھ خداوند کو بلایا, پکارا, چلایا, تو پھر خداوند نے میری آواز سنی اور اس نے مجھے رہائی, اس نے مجھے میرے لیے جنگ لڑی. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ابلیس کے ساتھی بنے رہیں اور دوسری طرف خدا بھی میرے لیے جنگ کرتا رہے. اینج نہیں ہوتا. ہمیں مکمل طور پر پھر اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے تاکہ پھر خدا خود ہمارا محافظ بنے. آمین آمین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر وہ سارے تجربات کریں اور آپ ان روحانی چیزوں کو دیکھ سکیں, تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اس حالت میں لے کر جانا پڑے گا تاکہ ہم خدا کے عجیب کاموں کا تجربہ کر سکیں. بہت سارے خدا کے خدام, بہت سارے خدا کے لوگ, بہت سارے خدا کی بیٹے اور بیٹیاں یہ ایکسپیرینس رکھتی ہیں اور وہ روز خدا کے عجیب کاموں کو دیکھتے ہیں. وہ ملکوں کی حالت کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں ملک میں ابھی کیا ہونے والا ہے, خدا ان کے ساتھ کلام کر رہے. یہ تب ہوگا جب ہم خداوند میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے. آئیں آنکھیں بند کریں, ہم دعا کرتے ہیں.